عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہو چکی ہے اور اس مہینے کو امام حسین کے نام سے یاد کرا جاتا ہے۔ آئیے قبل کرنے سے پہلے کچھ یوں عرض کروں اس مہینے کے تعلق سے کہ اس مہینے کے اندر ہم کون سا کپڑا پہنیں، کون سا کپڑا نہیں پہنیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ میں کچھ بیان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محرم الحرام کا جو مہینہ چل رہا ہے، 9 یا 10 تاریخ ہوتی ہے۔ پہلی بات 9 10 کا ہم روزہ رکھیں، یہ کوئی فرض نہیں ہے، نفل روزہ ہے، رکھنا چاہیے، بہت بڑا ثواب ہے اس کے لیے۔ اور اس محرم الحرام کے اندر ایک ہم کالا کپڑا نہ پہنیں، لال کپڑا نہ پہنیں اور ہرا کپڑا، اس لیے اس کپڑوں کی پہننا منع فرمایا ہے۔ آئیے انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ، آئیے اس سے پہلے ہم درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر آپ نماز پڑھا رہی تھی اور نماز سے فارغ ہوئے، یعنی نماز سے پہلے آپ نے خطبہ دیا، ممبر کے اندر آپ بیٹھ کر خطبہ دے رہی تھی۔ تو آپ خطبہ دے رہی تھی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، وہ خطبہ کو سماعت کر رہی تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر مسجد نبی کے دروازے تک آپ پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے آپ اندر داخل ہوتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر ان دونوں شہزادوں پر پڑتی ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا نے کیا کرا؟ خطبے کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے شہزادوں کے لیے خطبے کی کتاب چھوڑ دی اور ان کے قریب آئے اور آپ نے گود میں دونوں شہزادوں کو لے لیا۔ اس کے بعد آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ سنو، کان کھول کر سنو، یہ امام حسن امام حسین ہیں، یہ میرے شہزادے ہیں، ان سے سچی پکی میں محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ان سے سچی پکی محبت کرو، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں دونوں میں سے ایک کو بھی روٹا دینا نہیں چاہتا۔ تو حضرات محترم، کتنی بڑی بات ہے، خدا بھی نہیں چاہتا کہ دونوں میں سے کوئی ایک روٹے۔ اور ایک بہت دلچسپ واقعہ، آپ ایک مرتبہ آپ نے کسی چیز پر کچھ لکھا، آپ نے تحریر لکھی اور لکھنے کے بعد میں دونوں بھائی آپس میں یہ سوچتے ہیں کہ میری تحریر اچھی ہے، میری تحریر اچھی ہے۔ آپ اپنی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ آپ نے کہا امی آج یہ بتائیں کہ ہم دونوں بھائی کی تحریر میں سے کس کی بہتر ہے، کس کی اچھی زیادہ ہے۔ تو آپ سوچنے لگیں کہ اگر میں نے امام حسن کی تحریر کو اچھا بتایا تو امام حسن روٹ جائیں گے، اگر ان کی بتایا تو یہ روٹ جائیں گے۔ تو آپ نے سوال کو یہیں رکھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ کے والد محترم آئیں گے، آپ ان کے پاس تحریر کو لے جائیں، وہ بتائیں گے اور فیصلہ کر دیں گے کس کی تحریر اچھی ہے۔ حضرات محترم، کچھ دیر کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لے کر آئے۔ تو آپ نے پھر کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ دونوں بھائی جب پہنچتے ہیں اپنے والد محمد علی کے پاس اور آپ نے فرمایا ابا یہ بتاؤ ہم دونوں بھائی کی تحریر میں سب سے اچھی تحریر کس کی ہے، کس کی بہتر ہے؟ تو آپ پریشان ہو گئی، سوچنے لگی کہ اگر میں نے امام حسین کی تحریر کو اچھا بتایا تو امام حسن روٹ جائیں گے۔ حضرات آپ بھی بڑے سوچ میں پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے نانا جان کے پاس جاؤ، وہ اس کا فیصلہ وہی کریں گے۔ تو آپ امام حسن اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد میں حضرات محترم اپنے نانا جان سے سوال عرض کرتے ہیں، اے نانا جان، بھائی حسن کی تحریر اچھی ہے یا میری تحریر اچھی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دونوں تحریر کو آپ نے پڑھا اور دیکھا کس کی بہتر اور کس کی سب سے زیادہ اچھی ہے، کچھ دیر کے بعد اللہ کا فرمان ہوا، اے جبرائیل جلدی سے جاؤ اور جنت سے ایک سیب کو لو اور لینے کے بعد میرے محبوب کی بارگاہ میں اس سیب کو عرض کر دو
آپ نے فرمایا جیسے ہی حضرت جبرائیل امین جنت میں گئے، ایک سیب کو توڑا، آپ نے رسیلے سیب کو توڑنے کے بعد آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی تحریر کو نہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ ان کا کوئی فیصلہ نہ کریں، ان کا فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ حضرات محترم، کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اس سیب کو آپ آسمان میں اچھالیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سیب کو جب آسمان میں اچھالا تو سیب کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ایک تحریر امام حسن کے پلڑے میں جا کر گرتی ہے اور ایک سیب کا ٹکڑا امام حسن کی بارگاہ میں جا کر گرتا ہے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کو گوارا نہیں ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک روٹے، تو آپ نے دونوں کو ہی بہتر بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں تحریر سب سے اچھی ہیں اور سب سے بیسٹ ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ بتانا تھا کہ امام حسن نہ روٹیں نہ امام حسین روٹیں، یہ اللہ کو بھی گوارا نہیں ہے۔ اس سے ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس مہینے کے صدقے کے تحفے اللہ نے اس مہینے میں بہت برکتیں رکھی ہیں ہمارے لیے۔ اگر ہمیں چاہیے کہ اس مہینے سے ہم نفع چاہیں، یا ہم اگر اس مہینے کے صدقے کے تحفے سے اگر ہم کوئی بھی چیز اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا کسی بھی چیز کو مانگا جائے ان کے صدقے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ضرور ہماری دعاؤں کو پورا فرمائے گا۔ حضرات محترم، بہت بڑی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم بچپن میں ان کے گلے کو چوما کرتے تھے۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھوڑا اتنا بتائیے امام حسن کے آپ لبوں کو کیوں چومتے ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کو نہیں معلوم کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گلے پہ خنجر چلایا جائے گا، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے لبوں کو میں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ ان کو زہر پلایا جائے گا، یعنی زہر سے مارا جائے گا ان کو۔ تو آقا میرے بچپن میں جانتے تھے، اور جبرائیل نے بتایا کہ ایک کو زہر سے مارا جائے گا اور ایک کو قتل کر کے مارا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے لبوں کو چوما کرتے تھے اور ایک کے گلے کو چوما کرتے تھے۔ رات بہت بڑی بات ہے، اس مہینے کے صدقے سے اگر ہم کچھ بھی مانگیں تو اللہ ضرور ہم کو وہ عطا کرے گا۔ ہمیں چاہیے اس مہینے کا احترام کریں۔ دوسری بات، اس مہینے کے اندر جو ہم حرام چیزیں کرتے ہیں ان حرام چیزوں کو چھوڑ کر جائز و کام کریں، کسی کو کھانا دیں، کسی کا صدقہ فطرہ دیں ہم کسی کو۔ اگر ہم ایسا کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے سے، اس مہینے کے صدقے سے ہماری تمام جو بیماری، پریشانیاں، قرض داریں، تمام چیز سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ بس اتنا بتانا تھا کہ اس مہینے کا ہم احترام کریں، تو جائز کام ہے ان جائز کاموں کو کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اس نیک چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔